نواں حصہ سبق نمبر 3 احرام اور اس کے احکام۔ احرام باندھنے سے پہلے کے کیا احکام ہیں؟ خوب مل کر نہائیں اور نہ نہا سکیں تو وضو کریں، چاہے تو سر منا لیں کہ احرام میں بالوں کی حفاظت سے نجات ملے گی، ورنہ کنگھی کر کے خوشبودار تیل ڈالیں، ناخن کتریں، خط بنوائیں، منہ بغل و زیر ناف دور کریں، خوشبو لگائیں کہ سنت ہے۔ مرد سلے کپڑے اتار دیں، ایک نئی چادر اوڑیں اور ایسی ہی ایک تیبند باندھے، یہ کپڑے سفید بہتر ہے۔ میقات آ جائے تو 2 رکعت بنیت احرام پڑھے، پہلی میں فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ احد پڑھیں، اور بعد سلام حج یا عمرے کی نیت کریں اور لبیک بآواز بلند کہیں۔ یہ احرام ہے، اس کے ہوتے ہی پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں۔ احرام میں جو باتیں حرام ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ احرام کی حالت میں جو کام احرام میں ہیں وہ یہ ہیں: پہلی، عورت سے صحبت کرنا یا بوسہ لینا یا بشہوت ایسے ہی دوسرے کام کرنا۔ دوسرا، عورتوں کے سامنے ہیجان انگیز باتیں کرنا۔ تیسرا، فحش گناہ ہمیشہ حرام تھے، اب اور سخت حرام ہو گئے۔ چوتھا، کسی سے دنیاوی لڑائی جھگڑا اگرچہ اپنا خادم و ماتحت ہی ہو۔ پانچواں، جنگل کا شکار کرنا یا کسی شکاری کی کسی طرح اعانت کرنا۔ چھٹا، پرندوں کے انڈے توڑنا، پکانا، بھوننا، بیچنا، خریدنا، کھانا یا اسے آزار پہنچانا یا جنگلی جانوروں کا دودھ دوہنا۔ ساتواں، ناخن کترنا یا سر سے پاؤں تک کہیں سے کوئی بال جدا کرنا اور داڑھی موڑنا یا کترنا اور زیادہ حرام ہے۔ آٹھواں، منہ یا سر کسی کپڑے وغیرہ سے چھپانا یا بستر یا کپڑوں کی گٹھڑی وغیرہ سر پر رکھنا۔ نواں، امامہ باندھنا، برقع، دستانے یا موزے یا جرابے وغیرہ جو پنڈلی اور قدم کے جوڑ کو چھپائے، یا سلا ہوا کپڑا پہننا، یوں ہی ٹوپی پہننا۔ 10واں، خوشبو بالوں یا بدن یا کپڑوں میں لگانا۔ 11واں، ملا گیری یا کسی خوشبو کے رنگے کپڑے پہننا جبکہ ابھی خوشبو دے رہے ہوں۔ 12واں، خالص خوشبو لونگ، الائچی، دال چینی، زعفران وغیرہ کھانا یا آنچل میں باندھنا۔ 13واں، سر یا داڑھی کسی خوشبودار یا ایسی چیز سے دھونا جس سے جوئیں مر جائیں۔ 14واں، وسمہ یا مہندی کا قضاب لگانا، اور سیاہ قضاب ہمیشہ حرام ہے، اور احرام میں اور زیادہ گوند وغیرہ سے بال جمانا۔ 16واں، زیتون یا تل کا تیل اگرچہ بے خوشبو ہو بدن یا بالوں میں لگانا۔ 17واں، کسی کا سر مونڈنا اگرچہ اس کا احرام نہ ہو۔ 18واں، جو مارنا، پھینکنا، کسی کو اس کے مارنے کا اشارہ کرنا۔ 19واں، کپڑوں کو جو مارنے کے لیے دھونا یا دھوپ میں ڈالنا۔ 20واں، بالوں میں پارا وغیرہ جو کے مرنے کو لگانا، غرض جو کے ہلاک پر کسی طرح باعث ہونا۔ احرام میں کون کون سی باتیں مکروہ ہیں؟ احرام میں یہ باتیں مکروہ ہیں: بدن کا میل چھڑانا یا بال یا بدن کھلی یا صابن وغیرہ سے بے خوشبو کی چیز سے دھونا، کنگھی کرنا یا اس طرح کھجانا کہ بال ٹوٹے یا جوں گرے، خوشبو کی دھونی دیا ہوا کپڑا کہ ابھی خوشبو دے رہا ہے پہننا یا اوڑھنا، قصدن خوشبو سونگھنا اگرچہ خوشبودار پھل یا پتا ہو جیسے لیمبو، پودینہ وغیرہ، سر یا منہ پر پٹی باندھنا یا ناک وغیرہ منہ کا کوئی حصہ کپڑے سے چھپانا، غلاف کعبہ کے اندر اس طرح داخل ہونا کہ غلاف شریف سر یا منہ سے لگے، کوئی ایسی چیز کھانا پینا جس میں خوشبو پڑی ہو اور نہ وہ پکائی گئی ہو نہ زائل ہو گئی ہو، بے سلا کپڑا فو کیا ہوا یا پیون لگا ہوا پہننا، تکیا منہ پر رکھ کر اوندھا لیٹنا اور تکیا سر یا گال کے نیچے رکھا تو مکروہ نہیں، مہکتی خوشبو ہاتھ سے چھونا جبکہ ہاتھ میں لگ نہ جائے ورنہ حرام ہے، بازو یا گلے پر تعویذ باندھنا اگرچہ بے سلے کپڑے میں لپٹ کر ہو، بلا عذر بدن پر پٹی باندھنا اور منہ اور سر کے سوا کسی اور جگہ زخم پر پٹی باندھنا جائز ہے، سنگار کرنا، ہاں آئینہ دیکھنا مکروہ نہیں، چادر اوڑھ کر اس کے آنچلوں میں گرہ دے لینا جبکہ سر کھلا ہو ورنہ حرام ہے، تہبند کے دونوں کناروں میں گرہ دینا، تہبند باندھ کر کمر بند یا رسی سے کسنا۔ احرام کی حالت میں کون کون سی باتیں جائز ہیں؟ یہ باتیں احرام میں جائز ہیں: انگرکھا، کرتا
چیغا وغیرہ لپیٹ کر اوپر سے اس طرح ڈال لینا کہ سر اور منہ نہ چھپے، ان چیزوں یا پاجامہ کا تہبند باندھ لینا یا چادر کی آنچلوں کو تہبند میں گھرسنا، ہیمانی یا پٹی یا ہتھیار باندھنا، بے میل چھڑائے پانی میں نہانا، غوطہ لگانا اگرچہ سر کے اوپر پانی سے سر چھپ جائے، کپڑے دھونا جبکہ جو مارنے کی غرض سے نہ ہو، مسواک کرنا، انگوٹھی پہننا، بے خوشبو کا سرما لگانا، کسی چیز کے سائے میں بیٹھنا یا چھتری لگانا، داڑھ اکھاڑنا، ٹوٹے ہوئے ناخن کو جدا کرنا، آنکھ میں جو بال نکلے اسے جدا کرنا، ختنہ کرنا، بغیر بال مونڈے پنچنے کرانا، فسد لینا، دھومبل یا پھونسی توڑ دینا، سر یا بدن اس طرح آہستہ کھجانا کہ بال نہ ٹوٹے، جو نہ گرے، احرام سے پہلے جو خوشبو لگائی تھی اس کا لگا رہنا، پالتو جانور کا ذبح کرنا، پکانا، کھانا، اس کا دودھ دھونا یا انڈے وغیرہ توڑنا، بھوننا، کھانا، کھانے کے لیے مچھلی کا شکار کرنا یا دوا کے لیے کسی دریائی جانور کا مارنا، اور دوا یا غذا کے لیے نہ ہو، نری تفریح کے لیے جس طرح لوگوں میں رائج ہے، تو شکار دریا کا ہو یا جنگل کا خود ہی حرام ہے، اور احرام میں سخت تر حرام، سر یا ناک پر اپنا یا دوسرے کا ہاتھ رکھنا، گدی یا کان کپڑے سے چھپانا یا ٹھوڑی کے نیچے داڑھی پر کپڑا آنا، سر پر سینی یا بوری اٹھانا، جس کھانے کے پکنے میں مشک وغیرہ پڑے ہو اگرچہ خوشبو دیں، یا بے پکائے جس میں خوشبو ڈالی اور بو نہیں دیتی اس کا کھانا پینا، کڑوا تیل یا ناریل یا کدو یا کاہو کا تیل کے بسایا نہ گیا ہو بدن یا بالوں میں لگانا، خوشبو کے رنگے کپڑے پہننا جبکہ ان کی خوشبو جاتی رہی ہو، مگر کسم کثیر کا رنگ مرد کو ویسے ہی حرام ہے، دین کے لیے لڑنا جھگڑنا بلکہ حسب حاجت فرض و واجب ہے، جوتا پہننا جو پاؤں کے جوڑ کو نہ چھپائے یعنی تسمے کی جگہ نہ چھپے، بے سیلے کپڑے میں تعویذ لپٹ کر گلے میں ڈالنا، ایسی خوشبو کا چھونا جس میں فی الحال مہک نہیں، جیسے اگر لوبان، سندل یا اس کا آنچل میں باندھنا، نکاح کرنا، بیرون حرم کی گھاس اکھاڑنا یا درخت کاٹنا، چیل، کوا، گرگٹ، چپکلی، کھٹمل، سانپ، بچھو، مچھر، پسو، مکھی وغیرہ خبیث و موذی جانوروں کا مارنا، جس جانور کو غیر محرم نے شکار کیا اور کسی محرم نے کسی طرح اس میں مدد نہ کی، اس کا کھانا، بشرطے کہ وہ جانور نہ حرم کا ہو نہ حرم میں ذبح کیا گیا ہو۔ ان احکام میں مرد و عورت برابر ہیں یا کہیں کوئی فرق ہے؟ ان مسائل میں مرد و عورت برابر ہیں، مگر عورت کو چند باتیں جائز ہیں، سر چھپانا بلکہ نامحرم، اور نماز میں فرض تو سر پر بخچہ وغیرہ اٹھانا بدرجہ اولا جائز، گون وغیرہ سے بال جمانا، سر وغیرہ پر پٹی، خواہ بازو یا گلے پر تعویذ باندھنا اگرچہ سلی ہو، غلاف کعبہ کے اندر یوں داخل ہونا کہ سر پر رہے، منہ پر نہ آئے، دستانے، موزے اور سلے ہوئے کپڑے پہننا، عورت اتنی آواز سے لبیک نہ کہے کہ نامحرم سنے، ہاں اتنی آواز ہر پڑھنے میں ہمیشہ سب کو ضرور ہے کہ اپنے کان تک آواز آ سکے۔ تنبیہ: احرام میں منہ چھپانا عورت کو بھی حرام ہے، نامحرم کے آگے کوئی پنکھا وغیرہ منہ سے بچا ہوا سامنے رکھے۔ احرام کی ناجائز باتیں بلا قصد ہو جائیں تو کیا حکم ہے؟ جو باتیں احرام میں ناجائز و حرام ہے وہ اگر کسی عذر سے یا بھول کر ہوں تو گناہ نہیں، مگر ان پر جو جرمانہ مقرر ہے ہر طرح دینا آئے گا، اگرچہ بے قصد ہو یا سہون یا جبرن یا سوتے میں، علم و واقفیت کے ساتھ ہو یا لا علمی میں ہو، ہوش میں ہو یا بے ہوشی میں،